الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا. در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا. حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کروں صحابہ سے پیار بہت ہے. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء اکرام، معزز علاقہ مائدین شہر بہادر پور کے بہادر، غیرت مند باوفا بہادر، نہ ڈر بے باک، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں. آج پہلی مرتبہ آپ کے علاقہ میں اس عظیم الشان، خوبصورت، بہترین، عمدہ، پروقار تقریب سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دعائے خدا کے عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر سب سے پہلے مجھے، بعد میں ان سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، میری بات توجہ سے سننا، اور وہ بات یہ ہے کہ شاعر انقلاب، شاعر عظیمت، مؤذن حق نواز، بلکہ اس صدی کا نظریہ، اس صدی کی عظیم سوچ، خوبصورت زبان، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سید ارشد الحسینی دامت برکاتہ العالیہ آپ کے اور ہمارے بہت قریب ہیں. میں نے بات کہہ دی ہے، آپ نے سن لی ہے، آپ نے سن لی ہے. بس آپ نے جو بات سن لی ہے، میری بات پہ غور کرنا اور اس بات کو اپنے تک رکھنا، کسی اور کو مت بتانا. ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کس کس کو آ گئی ہے؟ میں یقین سے کہتا ہوں کسی کو بھی نہیں ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑا اور آہستہ سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑا اور آہستہ سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا یہ تو سامنے والے اور قریب والے، یہ بنگلہ دیش والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بھی آہستہ سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا یہ جو باہر کھڑے ہوئے اور ناراض ہیں، یہ بھی کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے لیے نہ کہیں، اپنے رب کا نام لے لیں، اللہ کرے گا ثواب ہو جائے گا، کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا اب سبحان اللہ وہ بندہ لے کے جو رب سے ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اچھا اب جس نے کہا ہے وہ تھوڑا اور زور سے اور ہاتھ پورا اٹھا لے. اچھا اب جس نے سبحان اللہ کہا ہے وہ یہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھ نہیں سکتا تو چلا جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے وہ بیٹھ جائے، اور بیٹھ نہیں سکتا تو پھر وہ چلا جائے. وہ اس نورانی محفل کا اگر لطف نہیں اٹھا سکتا تو یہ اس کا نصیب ہے. آپ تو کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ.
میں آپ کو دعا دیتا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ درخت. کیا لگتا ہے؟ درخت. وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. سایہ ختم نہیں ہوتا. اب وہ درخت جہاں ہوگا، جہاں جہاں تک اس کا سایہ ہوگا، وہ زمین پلاٹ اسی کی ہوگی جو سبحان اللہ کہے گا. ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کر، آدھا نہیں پورا ہاتھ اٹھا کر، پورا ہی نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر. اللہ جو یہاں اس رات کی مقدس محفل میں بیٹھ کر تیرا نام بابا سے بلند لے، اس رات اسے پیارے محبوب کا دیدار ہو. اچھا جس نے ہاتھ اٹھایا اس سے تو تمنا ہے کہ محبوب کا دیدار ہو جائے، جس نے نہیں اٹھایا میں کیا سمجھا. بھئی جس نے نہیں اٹھایا ہاتھ اس کو طلب نہیں ہے. اب چلو سارے کہہ دو سبحان اللہ. میں نے ابتدا میں جو بات کی اللہ کرے کسی کو سمجھ آ گئی. مولانا محمد صادق صاحب جو کہ دلہا ہیں، صرف میں کہہ نہیں رہا، باقی میں دلہا ہے. مولانا اکبر صاحب، قاری مکی صاحب، تمام دوست احباب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. ہم جتنی دیر انشاءاللہ یہاں محفل میں بیٹھیں گے، آپ میں اگر کوئی ساتھی کمزور دل کا ہو تو وہ چلا جائے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کے پاس تھوڑا کمزور دل ہو وہ یہاں نہ بیٹھے، کیونکہ ہماری جو دل کی تار ہے جس شہر سے جڑی ہے اسے جھنگ کہتے ہیں. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ. کیا کہتے ہیں اسے؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم اس کے نام میں ہی کرنٹ ہے. سبحان اللہ. بات تو اور بات ہے نا، اس کے نام میں ہی کرنٹ ہے. میرے بھائی اس کی آواز کھولیں گی تو ساؤنڈ بھلے ہلکا رکھیں، اس کی آواز کھولے رکھیں. اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. تو میں نے کہا یہاں بیٹھے وہ جس کے پاس بڑا دل ہو. ہمارے پاس آتا بھی وہ ہے جو کمزور دل والا نہیں ہے. زور سے نہیں ہے، اور زور سے نہیں ہے. اور جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں اس کرسی پہ اگر بیلٹ ہے تو باندھ لیں، نہیں ہے تو پڑوسی کا ہاتھ پکڑ لیں. نہیں سمجھ آئی؟ کیا دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا جس کو میری بات سمجھ آئی ہے وہ محفل کے تھوڑے طور طریقے مجھ سے سیکھ لے. میں الحمدللہ 8 سال سے اس میدان میں کھڑا ہوں اور انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ جب تک سانس باقی رہے گی کھڑا رہوں گا. سبحان اللہ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ساتھی راستے میں بیٹھے ہیں ان کو پنڈال میں کہیں جگہ ملے تو وہ آ جائیں، اور جو میرے بھائی دور بیٹھے ہیں وہ میرے قریب ہو جائیں. آج حرکت میں برکت ہوتی ہے، محبتوں کا سفر ہے، بڑی مقدس رات ہے، شادی کی رات ہے اور جاگنے کی رات ہے. اور اس رات میں اگر میں اور آپ یہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیں، میں سمجھتا ہوں اس سے قیمتی اور کوئی رات نہیں ہے. اس سے قیمتی اور کوئی رات ہو سکتی. میں اپنی گفتگو کا سفر شروع کرنے لگا ہوں. بدنظمی کوئی ساتھی نہ کرے، مجھے پورا مجمع پسند نہیں آتا. میری اپنی طبیعت میں خود بھی صاف ستھرا رہتا ہوں اور سوچتا ہوں جو میرے قریب ماحول ہو وہ بھی صاف ستھرا ہو. اور مجھے لگ رہا ہے الحمدللہ سارے صاف ستھرے بیٹھے ہیں اور الحمدللہ صاف ستھرا عقیدہ لے کے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. اللہ آپ کی زندگی میں جان جوانی میں برکت عطا فرمائے. آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد کائنات کے حوالے کیا. حوالے کر کے رب نے کہہ دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. مومنو ہم نے تم پر احسان کیا. رب وہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہم نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا. رب آپ نے اپنا محبوب سب کو دیا. آدم بھی آپ کا محبوب تھا، نوح بھی آپ کا محبوب تھا، یحییٰ بھی آپ کا محبوب تھا، دانیال بھی آپ کا محبوب تھا، مشیش بھی آپ کا محبوب تھا، زکریا بھی آپ کا محبوب تھا، لوط بھی آپ کا محبوب تھا، صالح بھی آپ کا محبوب تھا، یوشع بھی آپ کا محبوب تھا، زکریا بھی آپ کا محبوب تھا،
इज्जतों को उठाया, कायनात के हवाले किया, खजाने में कमी नहीं आई, वसत को उठाया, कायनात के हवाले किया, खजाने में कमी नहीं आई, रंगत को उठाया, कायनात के हवाले किया, खजाने में कमी नहीं आई, समझ को उठाया, कायनात के हवाले किया, खजाने में कमी नहीं आई, लेकिन जब अपने खजाने से आमना के लाल, अब्दुल्लाह के लहज़े जिगर, साकी के कोसर, शाफी के माशर, जाने जहां, महबूब खुदा, खैरुल बरा, बदर तुझा, शम्स सुहा, ऐन वाया, लैल की जुल्फों वाले, अलम नज़रा के सीने वाले, माज़ाक़िल बसर, मुनाफ़िक़ात की आँखों वाले, हुस्ने के नाम, जलाले के नाम, जमाले के नाम, रोबे के नाम, तबे के नाम, इस्सते के नाम, असमते के नाम, खूबिये के नाम, औसाफ़े के नाम, कमालाते के नाम, शफ़ीअ मुज़्ज़बीन, राशिद, इमाम अल-मुरसलीन, इमाम अल-मुत्तक़ीन, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के पैगंबर, रुक़ैया, फातिमा, ज़ैनब उम्मे कुलसूम के पापा, जनाब हसनैन करीमैन के नाना, हाथी कुल, रहमत के बेकर, रहमत के मुजस्सम, हुस्ने के नाम, कमाले के नाम, आमना के लाल, अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने खजाने से उठाकर कायनात के हवाले किया, और आपके खजाने में इज्जत थी, अज़मत थी, शान थी, मकाम था, वसत था, खूबसूरती थी, तनाई थी, जलाल था, जमाल था, लेकिन रब के खजाने में दूसरा मोहम्मद नहीं था। सुभान अल्लाह, आवाज नहीं है इसकी। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं हक नवाज बढ़ता चला गया, लोग आवाज कम करना शुरू करते चले गए। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं, हक नवाज कभी भी स्पीकर का मोहताज नहीं रहा। सुभान अल्लाह, हक नवाज कभी करंट का मोहताज नहीं रहा। सुभान अल्लाह, वो कहते हैं करंट वाले अपना असर छोड़ जाते हैं। सुभान अल्लाह। मैं कहा करता हूं सदा इश्क हूं, नजराने दिल लेके आया हूं, सदा इश्क हूं। मेरा सबक है, आप भी याद करो, फायदा होगा। सदा इश्क हूं, नजराने दिल लेके आया हूं, यही चीज थी लाने के काबिल लेके आया हूं। सदा इश्क हूं, नजराने दिल लेके आया हूं, यही चीज थी लाने के काबिल लेके आया हूं। ज़हे जज्बों कशिश से होश तक बाकी नहीं मुझको, मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया हूं। मुझे दिल लेके आया है कि मैंने कहा हम खुद दिल वाले हैं, मजमा भी दिल वाला चाहते हैं। खुद भी दिल वाले, मजमा भी दिल वाला। अल्लाह ने खजाने में सब कुछ उठाकर कायनात के हवाले किया, खजाने में कमी नहीं आई। लेकिन जब आमना के लाल को उठाया तो खजाने में सब था, मोहम्मद और मोहम्मद और नहीं था। इसलिए को कहना पड़ा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मोमिनो, हमने तुम पर एहसान किया, अपना महबूब तुम्हें दे दिया। सुभान अल्लाह। अपना महबूब तुम्हें दे दिया। अल्लाह ने मुझे और आपको महबूब दिया, और महबूब भी वो दिया जो सारी कायनात में सबसे अजीम था, सारी कायनात में सबसे बुलंद था, सारी कायनात में कमाल की अज़मतों पर था, बड़ी बुलंदियों पर था। और आमना के लाल जनाब आदम के भी नबी थे, जनाब नूह के भी नबी थे, जनाब याया के भी नबी हैं, जनाब नूह के भी नबी हैं, जनाब दानियाल के भी नबी हैं। ये तमाम अंबिया के नबी हैं, तमाम रसूलों के नबी हैं, तमाम पैगंबरों के नबी हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया पहले, बेचा बाद में, और बाद में बेच के बड़ी बिजली और बड़ी जिम्मेदारी दे दी। और जिम्मेदारी ये थी, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, के एहसान जताया। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। हमने आपके ज़िम्मे कोई काम लगाया, मेरे पैगाम को पहुंचाओ, मेरी बात को पहुंचाओ, मेरे कलाम को पहुंचाओ, मेरी गुफ्तगू को पहुंचाओ, मेरा तरीका पहुंचाओ, मेरा दर्स पहुंचाओ, मेरी तौहीद पहुंचाओ, मेरी इबादत को बताओ, मेरी अज़मत को बताओ। लोगों को मेरा तरीका जाए, लोगों को मेरी पहचान जाए, लोगों को मेरा पता
जाए, दुनिया को पता चले पैदा करने वाला वो, इज्जत देने वाला वो, असमत देने वाला वो, औलाद देने वाला वो, इज्जत देने वाला वो, जिंदगी देने वाला वो, यकीन करने वाला वो, यकीनी में आवाज लाने वाला वो, कायनात के हवाले करने वाला वो, हवाले करके बचपन में तेरी हिफाजत करने वाला वो, बचपन से तकलाने वाला वो, बचपन से जवानी तकलाने वाला वो, जवानी के बाद शबाब तक लेके आने वाला वो, सारी कायनात का पालनहार तेरा मेरा मालिक अपना खिलाफ कर रब बताओ करे तो अल्लाह का नाम ले, अल्लाह उनके दिलों को आबाद कर दे। और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। अल्लाह का नाम सारे ले, अल्लाह के बंदे सारे ले, और जोर से अल्लाह। अच्छा यूं नहीं, थोड़ा आहिस्ता से अल्लाह, थोड़ा और आहिस्ता से अल्लाह, थोड़ा और आहिस्ता से अल्लाह। बाहर कोई सुन लेगा अल्लाह अल्लाह, मसला खराब ना हो जाए, नहीं कोई नाराज ना हो जाए। आखिरी नबी बना के भेजा, आखिरी नबी को अल्लाह ने जो जो दिया चुन कर दिया, बड़ी अजमत वाला दिया, बड़ी शान और मकाम वाला दिया। मैं सबकी बात करूं, वक्त में के दामन में जगह नहीं, मैं एक एक का हवाला दूं, मैं उन सब पे एक की बात करता हूं जिसे अल्लाह ने अपने महबूब का दोहरा दरबार बनाया, जो 2 मरतबा दोहरा बन के अपना किलाल के दरबार से गया, वो कोई और नहीं, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उस्मान। उसका नाम उस्मान है। ये 2 मरतबा दूल्हा बन के रसूलुल्लाह के दरवाजे पे गए। ये एजाज जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की उम्मत में और हर नबी के करीब रहने वाले साथियों में अगर किसी को ये एजाज मिला, उसका नाम उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान। सुभान अल्लाह। एजाज किसे मिला? हजरत उस्मान को मिला। आओ हजरत उस्मान की जिंदगी में गौर करते हैं। उस्मान कौन थे? उस्मान कैसे थे? उस्मान कितनी मोहब्बत करते थे? उस्मान आका से कितना प्यार करते थे? ये वो उस्मान है कि ईद का दिन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ जाने लगे हैं। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आका से कहती हैं, आका आज ईद का दिन है और मोहम्मद के घर खाने को कुछ नहीं मिला। आज ईद का दिन है, रसूलुल्लाह के घर खाने को कुछ नहीं है। आका ईद की नमाज के बाद सवाली सवाल करने वाला आएगा, मांगने वाला मांगता हुआ आएगा, आकर पहला दरवाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह का खटखटाएगा। आका उस सवाली को क्या जवाब दूंगी? हुजूर नमाज के लिए तशरीफ ले गए। जब नमाज पढ़ के वापस आए, बड़ा अजीब मंजर था। अम्मा तमाम गरीबों में अनाज तकसीम कर रही हैं। हुजूर ने सवाल कर लिया, आयशा अभी तो कह रही थी कुछ नहीं है, इतना सब कुछ किसने दे दिया? आयशा मुझे बताओ, मैं मोहम्मद उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आयशा मुझे बताओ, मैं उसके लिए हाथ उठाना चाहता हूँ। मुझे बताओ, मैं उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कोई और नहीं, आपका दोहरा दामाद उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है। सुभान अल्लाह। अगला जुमला फरमाया, हुजूर ने फरमाया, आयशा ये मेरे घर पे आया है, आपके घर पे आया है, या बाकी तमाम अज़वाज के घर गया है? क्योंकि किसी के घर कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल ये सिर्फ आयशा के दरवाजे पे नहीं आया, बल्कि ये तमाम अज़वाज मुख्तारात के दरवाजे पे गया। अल्लाह के नबी हाथ उठाकर उस्मान के लिए दुआ करते और दुआ करते हुए कहते, अल्लाह जिसने ईद के दिन मोहम्मद का ख्याल किया, तो उस्मान का ख्याल, अल्लाह उस्मान का ख्याल करना, रब्बा उस्मान का ख्याल करना। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा रसूलुल्लाह मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाए, सहाबा इकराम मौजूद हैं। हुजूर ने चंदे का ऐलान फरमाया, साहबा दो ना, मैं मोहम्मद मांग रहा हूँ, मुझे दो। साहबा खड़े होते हैं तो पहला नंबर हजरत उस्मान का खड़े हो जाते हैं। आका मेरी तरफ से 100 ऊंट लिख लीजिए। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिठाया जाता है, उस्मान आप बैठो ना, कोई और खड़ा हो जाए। हजरत उस्मान फिर खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के नबी तीसरी मरतबा ऐलान फरमाते हैं, हजरत उस्मान फिर खड़े होते हैं और तीसरी मरतबा ऐलान के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं, उस्मान
چاہتا ہے، میں خدا لینا چاہتا ہوں، آپ قبول کر لیجئے۔ عثمان کھڑے ہو کے دے دیا۔ یارو عثمان نے آمنہ کے لال کے حکموں پہ اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ وہ دن آ گیا، رسول اللہ عثمان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں عثمان آج کے بعد تجھ سے کوئی گناہ بھی ہو گیا تو خدا اسے بھی نیکی میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کے بعد آپ سے کوئی گناہ بھی ہو گیا خدا اسے نیکی میں بدل دے گا۔ اللہ عثمان پہ اتنا راضی ہو گیا، سبحان اللہ۔ اللہ عثمان پہ اتنا راضی ہو گیا، اللہ عثمان پہ اتنا راضی ہو گیا۔ راضی ہو گیا ہے۔ یارو یہ وہ عثمان ہے، بدر کا موقع ہے، آمنہ کے لال صحابہ اکرام کی تشکیل کر رہے ہیں، صحابہ آپ بھی چلو، آپ بھی چلو، آپ بھی چلو۔ عثمان کا نمبر آیا، حضور فرماتے عثمان آپ ٹھہر جاؤ، آپ نہ جاؤ، آپ نہ جاؤ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ میں بدر کیوں نہ جاؤں بتائے نا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عثمان آپ کی زوجہ محمد کی بیٹی رقیہ بیمار ہے، آپ نہ جاؤ، آپ ٹھہر جاؤ، رقیہ کی تیمارداری کرو، رقیہ کا خیال رکھو، خدا عثمان تجھے بدر جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نہ جاؤ۔ حضرت عثمان رک گئے، صحابہ بدر گئے، بدر کو فتح کر کے واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی نے جو بدر سے مال غنیمت آیا تمام صحابہ میں تقسیم فرما رہے، عثمان کا نمبر آیا، جتنا باقیوں کو دیا اتنا ہی عثمان ابن عفان کو دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جو دعا بدریوں کے لیے اللہ نے انعامات کی بارش فرمائی، ان بارشوں میں عثمان کا نمبر بھی آ گیا، چونکہ عثمان جانا چاہتے تھے، آمنہ کے لال نے روک لیا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں بہادر پور کے جوانوں، عثمان سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گئے، خدا بھی راضی ہو گئے۔ یہ کون ہے جو کہتے عثمان صحیح نہیں تھا؟ یہ کون ہے جو کہتے عثمان اچھا نہیں تھا؟ یہ کون ہے جو کہتے عثمان کا دماغ ٹھیک نہیں تھا؟ یہ کون ہے جو کہتے عثمان صحیح نہیں تھا؟ یہ کون ہے جو عثمان کو غلط کہتا ہے؟ یہ کون ہے جو عثمان پہ اعتراض کرتا ہے؟ میں اسے اور کچھ نہیں کہتا، صرف اتنا کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ بھی شعور نہیں رکھتے، انہیں عقل نہیں ہے، انہیں قدر نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو انعامات کی بارش صحابہ پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اللہ نے جو انعام انہیں عطا فرمائے، یہ عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، انہیں پتہ نہیں ہے در حقیقت جنت کے مالک صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ، جنت کے مالک سب نہیں، سب بولیں، سب بولیں، آہستہ آہستہ نہیں، زور سے بولیں۔ صحابہ، جنت کے مالک کون ہیں؟ صحابہ۔ یارو صحابہ کی عظمت پہ 10,000 لوگ شہید ہو گئے، اور آپ 1,000 لوگ بیٹھے ہو تو آپ کی آواز نہ نکلے تو دکھ ہوگا۔ جنت کے مالک کون ہے بھائی؟ ایسے نہیں، مرد بن کے کون ہے بھائی؟ کیوں نہیں مجاہد بن کے کون ہے بھائی؟ خوف زدہ ہو کر نہیں، بے خوف ہو کر، سینہ تان کر، چہروں پہ مسکراہٹ لا کے، سینے سے زور لگا کر، آواز زبان سے نکال کر، اپنی جرأت اور بہادری کا اعلان کر کے آج بہادر کی سرزمین پہ اعلان کر کے بتاؤ جنت کے مالک کون؟ ایسے نہیں، زور سے جاگیر ہے کون؟ اور جنت جن کے وسیلے سے ملی کون؟ جنت جن کے صدقے سے ملی کون؟ جنت میں چل رہے تھے، قدموں کے کھٹکے آ رہے تھے کون؟ جن کے لیے آمنہ کے لال کہتے ہیں میں معراج کی رات میں تھا، عمر تیرا محل میں نے جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، بتا کون؟ لوگ سن لیں گے مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ کون؟ ایسے نہیں، حق نواز بن کے بتا کون؟ حاضری سے بتا کون؟ تیری سے بتا کون؟ حق کر کے بتا کون؟ اپنے پاس امیر ہونے کا ثبوت پیش کر بتا کون؟ اسے حق کو بلند کرنے کے لیے
ایسا کوئی کفر پیدا نہیں ہوا جو صحابہ کے غلاموں کو کسی چیز سے ڈرا سکے. جو کیا کر سکے؟ ڈرا سکے. کیا کر سکے؟ ڈرا سکے. اللہ کی قسم ہم ڈرنے کے لیے نہیں آئے, ڈرنے والے دلوں سے خوف نکالنے آئے ہیں. ہم ڈرنے نہیں آئے. ہمیں جب موت کا خوف نہیں ہے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ہمیں ڈرا سکتی ہے؟ بے شک. خدا کی قسم تعزیز بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ہمیں موت کا خوف نہیں ہے. ہمیں موت کا خوف نہیں ہے. ہمیں موت کا خوف ہوتا تو ہم اکیلے تنے تنا یوں نہ پھرتے, یوں نہ گھومتے. خدا کی قسم کل رات 3 بجے میں سکر میں تھا, سندھ میں تھا. میں نے کل پورا دن سفر میں گزارا. اس کے بعد میں کل زور کے بعد بھی کانفرنس میں تھا. رات کو بھی ساتھی پروگرام میں تھے. میں نے پوری رات کا سفر کیا. پھر میں پورا دن مظفر گڑھ میں بھی رہا. پھر میں کوٹ عبدو میں بھی رہا. کوٹ عبدو سے ہوتا ہوا بھی میں آپ کے پاس بھی آیا. مجھے رب کی قسم ہے 24 گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. میری آنکھوں میں نیند حرام ہے. میں نے محنت لڑائی کی, اس کے باوجود اگر میں تیرے درمیان کھڑے ہو کر صحابہ اور اہل بیت کی وکالت کرتے ہوئے اپنے پاس رونے کو اظہار کرتے ہوئے اس کے غیرت کی آواز دیتے ہوئے جنت کی صدا دیتے ہوئے پادری کو پیغام دیتے ہوئے مجھے اپنے آواز جیسا پادر بنانے کے لیے تیرے درمیان کھڑو. اس بات کا ثبوت ہے ہمیں موت کا خوف نہیں ہے, زندگی کا شوق نہیں ہے, اور موت کا وقت مقرر ہے. اپنے وقت پہ آئے گی, اس سے پہلے پہلے بھی کسی کو نہیں آئے گی. اب بھی نہیں آئے گی. اب بھی نہیں آئے گی. اب بھی نہیں آئے گی. ایمان کی بات ہے, ہوائی بات ہے. ایمان کی بات ہے. ایمان کی بات ہے, کتابوں کی بات ہے. ایمان کی. زور سے بتاؤ, زور سے بتاؤ. ایمان کے. موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اور زور سے, اور زور سے, اور زور سے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا, ان باتوں میں دولہے کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے. دولہے کا بھی ٹیسٹ ہے. یہ بھی سوچ رہا ہوگا بیچارہ وہ کیا رہا ہے. اور اللہ کی قسم اس کے برکات اس کو اپنی زندگی میں محسوس ہوں گے, سبحان اللہ. انشاءاللہ محسوس ہوں گے. لوگ مولویوں کے پاس آ جاتے ہیں فتویٰ پوچھنے کے لیے. مولوی صاحب بچہ کہنا نہیں مانتا, بچہ کہنا نہیں مانتا. ابو روتے ہوئے آ جاتے ہیں, مولوی صاحب آج تو حد ہو گئی, میرے بیٹے نے میرا گربان پکڑ لیا. آج تو حد ہو گئی, اپنی ماں کو جوتا مار دیا. آج تو حد ہو گئی, اپنی بہن کو تھپڑ مار دیا. مولوی صاحب بھی کہتا ہوگا بتاؤ نا مولوی صاحب آپ پوچھو نا, اس نے اپنے بیٹے کی جب شادی کی تھی کیسے کی تھی؟ سوال تو کر لو نا, پوچھ تو لو نا. تو یہ ضرور کہے گا ہم نے کوشش کی تھی پاکستان اور پاکستان کا بہت بڑا کوئی سنگر آ جائے, کوئی بہت بڑا کنجر آ جائے اور یہاں آ کر لوگوں کو ایڈورٹائزنگ دے, اور پھر وہ لوگ بھی سنبھالے سے سنبھالے نہیں جاتے. یہاں سے بھی ہزاروں کا مجمع, وہاں سے بھی ہزاروں کا مجمع, سامنے سے بھی ہزاروں کا مجمع, پیچھے سے بھی ہزاروں کا مجمع. پتہ نہیں یہ لوگ چلے کہاں جاتے جب اذان ہوتی ہے, پتہ یہ لوگ چلے کہاں جاتے جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے, پتہ یہ لوگ اس وقت کہاں چلے جاتے جب مولوی صاحب دن میں 5 مرتبہ انہیں بلاتے, پتہ یہ اس وقت کہاں چلے جاتے. ایسے موقعوں پہ یہ لوگ نکل کے آ جاتے, یہ پتہ نہیں آتے کہاں سے. غلط کام کی ابتدا نتیجہ ہوا کرتا ہے, اچھے کام کی ابتدا اچھا نتیجہ ہوا کرتا ہے. آپ اپنی بنیادوں میں اچھا کام کرو گے, زندگیوں میں آپ کو اس کے اثرات معلوم ہوں گے. کرو گے پھر مولوی کی دعا سے کچھ ہوگا؟ مولوی بیچارہ ساری ساری رات روتا رہے آپ کے لیے, وہ مصلح آباد کرتا رہے, اس سے پھر فائدہ ہوگا؟ آپ نے ابتدا کیسے کی تھی؟ میں بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنے اس خوبصورت دولہے کو جس نے بڑے خوبصورت طریقے سے آپ کو جمع کیا صحابہ اور اہل بیت کی عظمت سنانے کے لیے. مداح رسول عربی بہت سارے یہاں موجود تھے جنہوں نے آپ کے سامنے خوبصورت کلام پڑھے, آپ نے بیٹھ کر سنے. میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا, حضرت عثمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت عثمان کسے کہتے ہیں؟ ٹائم آپ کا ضائع تو نہیں کر رہا ہوں؟ نہیں. پکی بات ہے, کوئی دل میں بھی کہہ رہا ہو تو میں دل کی آواز بھی سن لیتا ہوں کبھی کبھی.
آپ کا وقت ضائع تو نہیں؟ نہیں اب تو یہ ایمان کی بات ہے، صحابہ کا ذکر سن کے کسی کا وقت ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت میں بھی اللہ برکت پیدا کرتا ہے، سبحان اللہ اس وقت میں بھی اللہ برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرا داماد ہیں، اور یہ بیت رضوان جو بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 1400 صحابہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ آپ کا ارادہ مکہ مکرمہ کی طرف جانے کا ہے، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تلواریں موجود ہیں، نیزے موجود ہیں، تیر موجود ہیں، سامان موجود ہے، اسلحہ موجود ہے، لیکن لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، ارادہ عمرہ کرنے کا ہے۔ راستے میں خیمہ لگایا، مقام بنا لیا، صحابہ جمع ہو گئے، صحابہ سے اللہ کے نبی مخاطب ہو کے کہتے ہیں میرے صحابہ مشورہ دو، میں کسی کو قاصد بناؤں، کسی کو سفیر بناؤں، اپنا نائب مقرر کر کے مکہ مکرمہ بھیجوں۔ انتخاب حضرت عمر کا ہوا، حضرت عمر نے مشورہ دیا، آقا میں کہتا ہوں آپ مجھے نہ بھیجیں، میرے دشمن بہت ہیں، میرے مخالف بہت ہیں، مجھ سے جلنے والے بہت ہیں، مجھ سے عداوت رکھنے والے بہت ہیں، مجھ سے حسد رکھنے والے بہت ہیں، آقا آپ میری جگہ پہ عثمان ابن عفان کو بھیجیں، سبحان اللہ آقا میری جگہ پہ عثمان کو بھیجیں۔ حضور نے عثمان کو بلایا، اپنا قاصد بنایا، اپنا سفیر بنایا، مکہ مکرمہ روانہ کر دیا۔ حضرت عثمان روانہ ہوئے، توجہ کرنا، حضرت عثمان روانہ ہوئے، صحابہ میں آپس میں گفتگو شروع ہو گئی، عثمان کے تو مزے، عثمان بڑا خوش نصیب، عثمان کا کیا نصیب، عثمان جائے گا بیت اللہ دیکھے گا، بیت اللہ کا طواف کرے گا، حجر اسود کو بوسہ دے گا، بیت اللہ کی زیارت کرے گا، بیت اللہ میں عمرہ ادا کرے گا۔ اللہ کے نبی کے کان مبارک پر یہ صحابہ کی گفتگو کی آواز آئی، آقا صحابہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میرے صحابہ عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ زندہ باد اللہ اکبر توجہ 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 اور روکے توجہ، اور روکے اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پیاروں کو اتنا پیارا نہیں کہتے، پیارے پیارے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ بات حضرت عثمان کی ہو رہی ہے، اور حضرت عثمان سے پیارا کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ حضرت عثمان سے پیارا کوئی کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں ہیں، سفر میں ہیں، مکہ پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ عثمان میرے بغیر عمرہ، عثمان میرے بغیر عمرہ، میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان پہنچے تو بے ایمانوں نے سب سے پہلا مشورہ بھی یہی دیا، عثمان آ گئے ہو، اچھا ہوا آ گئے ہو، اور جب آ ہی گئے ہو تو یہ بیت اللہ ہے، اس کی زیارت کرو، ثواب ہوگا، طواف کرو، عمرہ کرو، حجر اسود کا بوسہ ہو۔ عثمان جواب میں کہتے ہیں تم سوچ کیسے سکتے ہو عثمان اپنے محبوب کے بغیر طواف کر لے؟ سبحان اللہ سوچ کیسے سکتے ہو عثمان اپنے محبوب کے بغیر طواف کرے؟ ایسا ممکن نہیں ہے ایسا ہو سکتا نہیں۔ میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، توجہ کرنا، میں آخری باتیں کر رہا ہوں، میری گفتگو ضائع نہیں کرنا۔ ایسا ہو سکتا نہیں ایسا ممکن؟ حضرت عثمان کو بٹھا دیا، خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کیا ہو گئے؟ تھوڑا ایسا بولو، شہید تھوڑا اور ایسا بولو، شہید بہادر پور کے بہادروں ڈرتے بہت ہو، تھوڑا تھوڑا ڈرنا بھی چاہیے، حالات سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ڈرنا بھی چاہیے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں ہم جیسے، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں، کچھ تو ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے کچھ ہی ہیں، وہ ہوتے بھی کچھ کچھ ہی ہیں۔ میں یوں کہہ دوں کچھ ہوتے ہیں، یوں کہہ دوں تو ہوتے کچھ ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اللہ پہ پرچہ نہیں ہوگا، سبحان اللہ اللہ کی قسم اس پہ خرچہ بھی نہیں ہوگا، سبحان اللہ لیکن جو کرے گا اس کا جنت میں چرچا ضرور ہوگا۔ سبحان اللہ لالچی لوگ ہیں، لالچی بات سنتے ہیں پھر بولتے ہیں، ایسے نہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ زندگی جوانی میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت عثمان کو بٹھا دیا، خبر مشہور ہو گئی، عثمان حضور تک یہ خبر پہنچی، کیا منظر ہوگا؟ آمنہ کے لال کھڑے ہو گئے ہوں گے، حضور نے 1400 صحابہ کو مخاطب کیا ہوگا، اور مخاطب کر کے کہا ہوگا صحابہ آپ میں سے کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ حضور فرما رہے ہیں
میرے صحابہ کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. جواب آتا ہے فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ. جواب آتا ہے آمنہ کے لال ایسا نہیں ہو سکتا, آپ تو نہیں چھوڑا جا سکتا, جان دی جا سکتی ہے, جا سکتے ہیں, پر آمنہ کے لال کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا. جملہ سنا, اگلا جملہ کہا صحابہ میں محمد قسم کھاتا ہوں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک عثمان کے قاتلوں سے خون کا بدلہ نہیں لے لوں گا. 1400 صحابہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور رسول اللہ صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کے کہتے ہیں صحابہ مجھے بتاؤ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ یہ ہاتھ, صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہاتھ آپ کا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ ہاتھ میرا ہے, بتاؤ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ یا رسول اللہ یہ ہاتھ آپ کا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں نا یہ ہاتھ محمد کا ہے, آج کے دن یہ ہاتھ عثمان کا ہے. یہ ہاتھ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ دیکھیں نا آپ میرے بغیر اگر کہیں اور دیکھیں گے تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں ڈرائیورنگ کرتے ہوئے روڈ کی طرف دیکھنا ضروری ہے. روڈ سے کوئی ادھر ادھر دیکھے گا تو کہاں چلا جائے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب تو ہنسو, اب تو مسکرا دو, تھوڑا سا مسکرا دو, اب تو مسکرا دو. اچھا جو مسکرا رہے ہیں نا اور اس کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے تو اس کو دیکھ کے مسکرا دے تاکہ وہ بھی اس کو دیکھ کر مسکرا دے. مایوس لوگ اچھے نہیں لگتے, خوش لوگ اچھے لگتے. میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہائے ہائے ہائے, بڑی عجیب بات ہے. میری توجہ بھی بابوں کی ہے اور بابے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے. آمنہ کے لال کہتے ہیں صحابہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے. بیعت ہو رہی ہے, 1400 صحابہ نے آمنہ کے لال کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, بیعت رضوان شروع ہو گئی ہے. صحابہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. جب بیعت مکمل ہوئی حضور فرماتے ہیں یہ ہاتھ میرا, یہ ہاتھ عثمان کا. ہاتھ رکھ دیا, جبریل آگے آگے کہتے ہیں آقا کہنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں خود کہنا چاہتا ہوں, کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. تحقیق البتہ رب راضی ہو گیا اس لوگ سے یا ان لوگوں سے. سبحان اللہ. اس لوگ سے یا ان لوگوں سے. ایک یا 1400 زور سے, 1400 اور زور سے, 1400 اور زور سے, 1400. بتاؤ اللہ ایک سے راضی ہو گیا, سب سے ہو گیا, سب سے ہو گیا, سب سے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں اللہ کن سے راضی ہو گیا؟ سب صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا, راضی ہو گیا. جب اللہ سب صحابہ سے راضی ہو گیا بل ان کی ضرورت ہے. آپ میری بات سمجھے نہیں, میرے جملے تک پہنچے نہیں. جب اللہ راضی ہو گیا, رسول اللہ راضی ہو گئے, بل ان کی ضرورت ہے نہیں. جندہ نہ منہ مت تھا, ان کی ہے ضرورت نہیں. اے ہو گئے نہیں. سونا لگ دے, اچھا لگ دے نہیں, پیارا لگ دے نہیں. عثمان کنے بگاڑ کے کوئی سونا لگ دے, ابو بکر نال بگاڑ کے کوئی سونا لگ دے, عمر نال بگاڑ کے کوئی سونا لگ دے, صحابہ نال بگاڑ کے کوئی سونا لگ دے. آپ جان جتنا سونا لگے ودا دنیا تے ہو سکتے جنت نہ ویسی, جنت 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 نہ ویسی. آخر میں کہہ رہا ہوں ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. شراب عشق نہیں بدلی, جام بدلتے رہتے ہیں. حق کا علم لہراتا ہے, ہاتھ بدلتے رہتے ہیں. حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے, حالات کی تو تقلید نہ کر, حالات بدلتے رہتے ہیں. کل تک تھا جو سوز جگر, وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی, پیغام وہی, صرف نام بدلتے, صرف نام بدلتے. نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں, سریدار فتوے لگائے ہوئے ہیں. کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں, آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سریدار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ
मेरे आजमाए हुए हैं, फना फिल्ला की तह में बका का राज मुज़मर है, इसे मरना नहीं आता।